أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 10 کریں گے۔ الابرار کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی کے آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے، بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا اور اسپیسیفک کریں تو اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش، نہایت سخت ہے۔ ترجمہ دیکھیں، انا، بے شک ہم، یہ انا اگر الف کے بغیر ہوتا تو صرف بے شک ہوتا، اب انا ہے تو بے شک ہم، نخوف، ہم ڈرتے ہیں، خوف سے ہے، نون شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ اور ہم کے لیے آ رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں من سے، ربنا، ہمارے رب سے، یومن، دن سے، یا وومیم اس کا روٹ ورڈ ہے، عبوسن، بہت تیوری چڑھانے والا، عین باسین، عبسہ، سورہ عبسہ بھی ہے، اس کے سٹارٹ میں بھی عبسہ آتا ہے، تیوری چڑھانا، یعنی ماتھے پہ بل ڈالنا، قم طوریرا، نہایت سخت۔ عربک میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کا روٹ ورڈ 4 لیٹرز پر مشتمل ہوتا ہے، قم طوریرا انہی ورڈز میں سے ایک ہے، اس کا روٹ ورڈ 4 لیٹرز پر مشتمل ہے، قاف، میم، طا، را، نہایت سخت۔ تجوید دیکھتے ہیں، ان، نون پر ہم غنہ کریں گے اور الف مدہ کریں گے، ان، دونوں کو لمبا کرنا ہے، نہ، خو، خوائن موٹا بھی ہے اور ساتھ الف کو بھی ہم پھر موٹا کر کے پڑھیں گے اور حروف حلقی میں سے بھی ہے، نخوف من ربنا، مر، را ہیوی پڑھا جائے گا، میم کو را سے ملانا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے، من ربنا، نا میں الف مدہ ہو رہی ہے، 2 حرکہ لمبا ہوگا، یو میں ہونٹ گول ہوں گے پراپر، یو نہیں اس کو پڑھنا، یو پڑھنا ہے، یو ہونٹ گول کرتے ہوئے، یو من، نون کی آواز واضح ہوگی، عبوسن، ع، عین حروف حلقی میں سے ہے، بو پہ واؤ مدہ ہو رہی ہے، سان میں ہم نون کی آواز کو چھپائیں گے، قم، طوری، رو، قاف ہیوی ہوگا، طوا ہیوی موٹا پڑھا جائے گا، ری پہ یا مدہ ہو رہی ہے، 2 حرکہ لمبا کرنا ہے اور رو کو بھی ہم نے 2 حرکہ لمبا کرنا ہے۔ تو ہم اسے پڑھیں گے، قم، طوری، رو، اب ہم حفظ کی پریکٹس کرتے ہیں، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا،
يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا 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 يوما عبوسا قمطريرا. पिछली आयत में हमने पढ़ा था کہ الابرار کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں. کن کو؟ مسکین، یتیم، اسیر کو. ہم تم سے کسی قسم کا کوئی جزا، کوئی بدلہ، کوئی شکریہ نہیں چاہتے ہیں. اور ہم نے کل بات کی تھی کہ جب ہم دیں گے تو ہم کوئی شکریہ، کوئی بدلہ، کوئی جزا کچھ نہیں چاہیں گے، لیکن جب ہمیں کوئی دے گا تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کا احسان کا بدلہ دیں، اس کے لیے دعا کریں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا، اور وہ یہ سب کچھ اللہ کی چاہ، اللہ کو چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے بھی انا نخاف من ربنا، یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں. وہ دن ایسا سخت ہے جو کہ بہت منہ بنانے والا، سخت تہوری چڑھانے والا ہوگا، بہت سخت ہوگا. اور مفسرین اس کا بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ دن کو کہا جا رہا ہے جو قیامت کا دن ہے کہ وہ تیوری چڑھانے والا ہے، مگر مراد ہے اس دن میں کافر کا چہرہ، یعنی جو کافر ہوں گے اصل میں ان کا سخت تیوری والا اور بگڑا ہوا چہرہ ہوگا. جیسے کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ باسرہ، کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی سخت پریشانی کی حالت میں ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے. اور اصل میں حقیقت میں انسان کو جو دو چیزیں کچھ بھی کرواتی ہیں، کرنے میں مجبور کرتی ہیں، وہ یا تو کسی چیز کی موٹیویشن ہوتی ہے یا پھر کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. اور جنت کی جس کو چاہ لگ جائے اور جہنم کا، قیامت کا، اس دن کا خوف جس کے پاس آ جائے، وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کو بھی ہم نے بیلنس رکھنا ہے. کچھ لوگ اتنے خوف میں آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ اتنے زیادہ رحمت کے امیدوار ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے کہ وہ پھر کچھ بھی اپنے آپ کو اور آگے بڑھنے پہ لگاتے ہی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کیا نہ کیا اللہ غفور الرحیم ہے. اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کو اور سلف صالحین کو تو ان کا ڈرنا بہت زیادہ تھا. حالانکہ ان کو جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی تھی، عشرہ مبشرہ تھے، اصحاب بدر تھے، اصحاب شجر تھے، صلح حدیبیہ والے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی پکڑ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. اور جیسے ہی آخرت کا ذکر ہوتا وہ رونے لگتے. عثمان جیسے شخص، یعنی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، قبر کا ذکر ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے. جب علمت نفس ما احضرت، قیامت کے روز ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، پر پہنچے تو اس قدر اللہ کا خوف غالب آیا کہ آواز نکلنی ہی بند ہو گئی. اور کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے خوف سے رو رو کے اتنا وہ اللہ کے خوف سے روتے ہوتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے ان کے نشان ان کے چہرے پر پڑ گئے تھے. جس طرح وہ پانی ایک جگہ پہ رستا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے ڈراپ، تو وہ والی جگہ پہ نشان پڑ جاتا ہے نا، اگر آپ نے دیکھا ہو کسی جگہ، تو ویسے ان کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے.
حضرت شداد بن اوس بستر پہ لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے، نیند ہی نہیں آتی تھی انہیں، اور فرماتے یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد اٹھ بیٹھتے اور صبح تک نماز میں آہوزاری کرتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سورہ نجم نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے یہ آیت سنی، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، کیا قیامت کی ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تو اس قدر روئے کہ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ متوففین کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے روز سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس قدر روئے کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور گر پڑے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورہ قاف کی تلاوت فرماتے فرماتے جب اس آیت پر پہنچے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی۔ اے انسان، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو روتے روتے ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو درداء آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور چارہ بنا لیتے۔ اور سر صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تندور کو دیکھتے، کہیں پہ آگ جلتی ہوئی دیکھتے تو وہ اس کی ہیبت سے اور اس کے خوف سے ہی بے ہوش ہو جایا کرتے ہوتے تھے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے اور اللہ سب کچھ بخش دے گا؟ اور کوئی بات نہیں، اب اتنا بھی نہیں، زندگی ہے، انجوائمنٹ بھی کرنی چاہیے، اتنا بھی دین میں سختی نہیں ہے، پہلے کی باتیں ہیں، اب نہیں ایسا ہے۔ اور ہم بہت سارا کچھ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دن بہت سخت آنے والا ہے جب تک اس کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا اور اللہ کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، تب تک ان چیزوں کی ان کی قبولیت میں شک ہی رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں رکھے جو کہ ہمیں رب کو راضی کرنے میں مددگار ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔